برطانوی دور حکومت کے دوران 1990 میں ایجنٹ ٹو گورنر جنرل بلوچستان رابرٹ سنڈیمن نے روب کے علاقے کے وسط میں اپنے دفاع اور رہائش کے لیے ایک کشتی نما قلعہ تعمیر کرایا۔ تاریخ دان ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کے مطابق بلوچستان میں قبائل کو کنٹرول کرنا انگریز کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ سنڈیمن نے یہ قلعہ اس لیے بلندی پر بنوایا تاکہ آس پاس کی آبادی پر آسانی سے نظر رکھ سکے۔ فورٹ سنڈیمن بلوچستان میں انگریزوں کے عہد میں بنائے گئے قلعے اس میں سے نہایت اہم ترین قلعہ ہے، جو افغانستان کو، جو وزیرستان کے طرف کے علاقوں کو، اور پھر ادھر پورا بلوچستان کا جو شمالی علاقہ ہے، پشتون علاقہ، اس کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے کنٹرول کرتے تھے۔ قلعے میں آج بھی زیادہ تر فرنیچر انگریزوں کے زمانے کا ہے۔ ایک پیانو اور لاکر بھی ہے جو رابرٹ سنڈیمن اپنے ساتھ لائے تھے۔ چھت پر لگا 2 پروں والا پنکھا بھی 1902 میں یہاں لایا گیا۔ روب کے اس تاریخی قلعے کے بعض حصے خستہ کا شکار ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کو جلد اس کی اصل حالت میں بحال کر کے عام شہریوں کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ تاریخی عمارت آج بھی ڈپٹی کمشنر روب کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر طہا سلیم کے مطابق حکومت قلعے کو ایک میوزیم میں تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، جبکہ روب میں موجود دیگر تاریخی ورثے کو بھی بحال کیا جائے گا۔ یہاں پہ 2 طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ایک تو بلڈ ہیریٹیج بہت زیادہ ہے، یعنی کہ پرانا یہ شہر ہے، یہ ایک کینٹ ہوتا تھا ان اے وے، تو یہاں پہ پرانی مارکیٹس ہیں، یہاں پہ پرانی تحصیل آفس، ڈسٹرکٹ آفس بہت پرانا ہے، 100 سال سے زیادہ پرانا پیانو ہے، کارپیٹ ہے، تجوریاں پڑی ہوئی ہیں، پرانے نقشے پڑے ہوئے ہیں، کچھ پرانا اسلحہ پڑا ہوا ہے، تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ یہ ایک پراپر ایک میوزیم بننا چاہیے۔ تاریخی قلعے کی مناسبت سے روب کا پرانا نام فورٹ سنڈیمن تھا۔ 1974 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے شہر کا نام تبدیل کر کے روب رکھا۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، روب، بلوچستان۔